موضوع الدرس في إثبات الرسالة وإثبات التوحيد والرد على المشركين أواخر سورة الطور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الطور میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مسائل مہمہ میں سے سب سے پہلے اس بات معاد کا اللہ نے ذکر فرمایا. فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور. مجھے قسم ہے طور پہاڑ کی لکھی ہوئی کتاب کی جو چمڑے کی باریک جھلیوں میں لکھی جاتی ہے. والبیت المعمور اور اس گھر کی جو آباد گھر ہے. والسقف المرفوع اور مجھے اونچی چھت کی قسم. والبحر المسجور اور بھرے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے. ما لہ من دافع پھر اس کو کوئی رفع کرنے والا نہیں روکنے والا نہیں. اور وہ عذاب کب ہوگا؟ یوم تمور السماء مولا جب آسمان پھریں گے پھر اڑ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وتصیر الجبال سیرا اور جب پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے پھر ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کل اہل المنفوش اون دھنی ہوئی ہوتی ہے. فویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون جو اپنے باطل میں پڑے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن ان کو دھکے سے گرایا جائے گا جہنم میں گرانا. اور ساتھ ملائکہ کہیں گے ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ وہ نار جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. دیکھ لو کیا یہ جادو ہے یا اب تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو. اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا. اب جلنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. ہر حال میں تم نے عذاب میں رہنا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. اور اللہ تبارک و تعالی یہ جزا اس لیے دے رہے ہیں اس عذاب کی تمہارے اعمال کی سبب ورنہ اللہ بغیر کسی گناہ کے کسی کو تکلیف نہیں دیتے. آگے اللہ نے مومنوں کا ذکر فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم. اللہ سے ڈرنے والے جنت کے باغوں میں ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم اور لذت اٹھا رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا.
اور اللہ حکم دیں گے فرشتوں کے ذریعے میرے جنتیوں میرے مومن بندوں کو کہہ دو کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو اپنے مزے سے، بما کنتم تعملون، بس سبب تمہارے اعمال صالحہ کے جو تم نے کیے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال صالحہ کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جنت میں اس حال میں ہوں گے کہ متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہ ایسے سجے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جو تخت ایک صف کے اندر بچھائے جائیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، پھر ہم ان کا نکاح کر دیں گے ایسی عورتوں سے جو سفید رنگ کی ہیں اور بڑے آنکھوں والی ہیں، جن کو اللہ نے بطور خاص مومنوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے اور ان کی اولادیں جو ایمان میں ان کے ساتھ تھیں، قیامت والے دن ہم ان کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے درجات میں پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے بھی کسی چیز کا نقصان نہیں فرمائیں گے۔ وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ نَمْلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر بندہ اپنے عمل کا رہن ہے، مرتہن ہے، اپنے عمل کی سزا اور جزا بھگتے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پھل بھی دیں گے اور گوشت دیں گے جو ایسا چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسن، وہ قیامت والے دن مومنین آپس میں چھینی لیں گے، پکڑیں گے، جھپٹیں گے ایک دوسرے سے ایسے گلاس جو بھرے ہوئے ہوں گے۔ کاسن کا معنی وہ گلاس جو بھرا ہوا ہو، لا لغو فیہا ولا تاثیم، لیکن اس چھینا جھپٹی میں نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور اہل جنت پہ ان کے لیے اللہ نے جو غلام بنائے پیدا کیے ہیں جیسے موتی ہوں صدف میں چھپے ہوئے، وہ پھر رہے ہوں گے، خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے حال احوال بھی کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے یعنی دنیاوی زندگی میں اپنے گھروں کے اندر ہونے کے باوجود بھی اپنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ آج اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم اسی کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، چونکہ وہی ذات احسان کرنے والی ہے، وہ نہایت مہربان ہے۔ ہم دنیا میں بھی اسی کو پکارتے تھے اور آج اسی چیز کا بدلہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے، آپ اللہ کا دین پہنچائیے، آپ دعوت توحید دیتے رہیں، آپ اللہ کی رحمت سے نہ کاہن ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ آپ دیوانے ہیں۔ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ ام یقولون شاعر، ان کے ایک شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، ہم حوادث دہر کا انتظار کرتے ہیں، جب ان پہ بھی موت آ جائے گی تو ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کھل کے کہہ دیں قل تربصوا، کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں، اور پھر واضح ہو جائے گا کہ انجام کس کی کامیابی ہے اور کس کی ہلاکت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے مزاج کے مطابق خطاب فرما دیا، تأمرهم احلامهم
کیا ان کو ان کا عقل کہتا ہے ایسی باتیں کرو؟ مانا یہ عقل ہوتا تو ایسی باتیں کیوں کہتے؟ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کے عقل ان کو ایسی باتیں کہنے کے لیے اکساتی ہیں؟ حالانکہ عقل ہوتی تو کبھی نہ کہتے۔ جو مجنون ہوگا وہ شاعر نہیں ہو سکتا، اور جو شاعر ہوگا وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا، اور جو دیوانہ ہوگا وہ کاہن نہیں ہو سکتا، جو کاہن ہوگا وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عقل کی بات؟ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ قوم ہی ایسی ہے جو حد سے نکلنے والی ہے، حد سے تجاوز کرنے والی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ام یقولون تقولا، تقولا کا معنی یعنی خود بنایا ہے قرآن محمد مصطفیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی بکواس کرتے ہیں، بل لا یؤمنون، اصل بات یہ ہے ان کو نہ قرآن پہ ایمان ہے نہ نبی پہ ایمان ہے۔ اچھا اگر قرآن میرے نبی نے بنایا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم بھی اسی طرح کی ایک آیت بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ اگر تم سچے ہو۔ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اکٹھا کر لو، جیسے ایک آیت میں آتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن محمد مصطفیٰ بناتے ہیں تو آپ بھی ایک صورت بنا کے اس جیسی لے آئیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا سب کو اکٹھا کر لو۔ معنی یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن جیسی صورت بناؤ۔ کیا معنی؟ یہ معنی نہیں ہوتا کہ لفظ ایسے ہوں، بات سمجھیں، ورنہ دنیا میں مثلا ایک ادیب ہے، ایک شاعر ہے، ایک نثر نگار ہے، ایک اپنا سفر نامہ لکھنے والے، ہر کسی کا ایک انداز ہے۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر آدمی پھر اسی انداز میں لکھ دے۔ معنی چیلنج کرنے کا یہ ہے کہ بدبختو بات پہ غور کرو کہ میرے محبوب نے 40 سال کی زندگی مکے میں تمہارے سامنے گزاری ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، اور سرزمین مکہ میں جبل نور کی غار حرا پہ سب سے پہلی اللہ کے قرآن کی وحی اتری ہے۔ 40 سال تمہارے سامنے زندگی ہے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کبھی تعلیم کے لیے سفر کیا، نہ کسی باہر سے کسی پڑھنے پڑھانے والوں کو بلایا، اور نہ آپ کے پاس کوئی کتابوں کا ذریعہ تھا، نہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے اسباب و ذرائع تھے۔ بالکل خالص مکی زندگی میں زندگی گزارنے والے اور امیین میں زندگی گزارنے والے، ایسے لوگوں میں زندگی گزاری جو خود بھی پڑھے ہوئے نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں وضاحت فرمائی ہے نا کہ میرا بدنی ہم نے آپ کو ایسے قوم میں بھیجے جو امیین ہے۔ تو اب آپ کی 40 سالہ زندگی ایک ایسے ماحول میں گزرتی ہے کہ جہاں نہ تو مدرسہ ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ علم حاصل کرنے کے ذرائع و اسباب ہیں، اور نہ حضور کے تعلیمی اسفار ہیں۔ حضور پاک نے 2 دفعہ زندگی میں نبوت سے پہلے سفر فرمایا، تجارتی سفر فرمایا۔ ایک دفعہ شام تشریف لے گئے تھے، اور دوسرے دفعہ بھی شام تشریف لے گئے، اور ایک دفعہ راستے سے واپس آ گئے۔ یہ حضور کے سفر ہیں۔ تو ایک ایسا انسان جو 40 سال تک کسی سے نہ پڑھا ہو، اور اس پر ایسی وحی آتی ہے کہ وہ تخلیق انسانی کے عقدے حل کر دے، تو سمجھ لو نا کہ یہ کیا کتاب ہے، کو بندہ بنا سکتا ہے؟
اسی لیے دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ گائنی کا ڈاکٹر ہے، یعنی عورتوں کی امراض کا ڈاکٹر ہے. اس نے جب قرآن مجید کی ان آیات کو سنا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، ہم پھر اس پانی کو ایک خاص مقام پہ محفوظ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ نطفہ ہے، پھر یہ مضغہ ہے، علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس پہ ہم اس کی ہڈیوں پہ ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ہم اس میں روح پھونکتے ہیں، پھر اس کی ہم شکلیں بناتے ہیں. جب اس نے یہ ساری ترتیب قرآن میں پڑھی تو اس نے کسی عالم سے کہا مہربانی کرو اللہ کے قرآن میں جتنی تخلیق انسانیت کے بارے میں آیتیں ہیں ساری مجھے نکال کے دو اور ترجمہ کر کے دو. اس نے انگریزی کا قرآن سامنے رکھا، نشان لگا کے دے دیا. اس نے پڑھنے کے بعد کہا اچھا ایک بات بتا دو، جو آپ کے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، کیا وہ ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے ہمارے نبی تھے، وہ ڈاکٹر تو نہیں تھے. انہوں نے کہا کیا اچھا مکہ مکرمہ میں یا اس سرزمین عرب کا جو ماحول تھا، مکہ، طائف، جدہ، مدینہ پاک، یہ ماحول جو ہے، تو اس ماحول میں کوئی ایسا میڈیکل کالج تھا، کوئی ریسرچ سینٹر تھا؟ انہوں نے کہا انہم امیون، وہ تو امی تھے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس نے کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسی مسئلے پر، اور اتنی محنت کرنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایک اللہ کے نبی الامی نے 1400 سال پہلے وہ سرزمین حجاز کی ایک بے آب و گیا آبادی میں بیٹھ کے حل کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو اللہ نے خبر دی. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ اس نے کہا بھی یہ قرآن عجیب کتاب ہے کہ پہلا سبق دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرا مدنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں، وہ رب جس نے پیدا کیا. اب یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو تعویذ لکھنے کے لیے رکھ دیا ہے. ہم نے قرآن شریف کو حلف لینے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے. ہم نے قرآن شریف کو جب کوئی مر جائے تو اس کے صدقہ اسقاط کے لیے رکھا ہے. ہم نے قرآن شریف کو جب دولہا دلہن گزر رہی ہوں تو کپڑا لے کے کھڑے ہو کے کہ قرآن کے سائے میں گزر جائیں. جن لوگوں نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا وہ سائے کے نیچے گزر جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمن نے، جسے تم دشمن کہتے ہو، لاکھ دفعہ کہتے ہو دشمن ہے، بالکل ہے، لیکن دشمن کتنا سمجھدار ہے. اس نے کتنی محنت کی، کتنی ریسرچ کی، کتنی ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس مسئلے پہ پہنچا اور جینیات کا مسئلہ حل کر ڈالا کہ جین کیا ہوتی ہے، یہ نطفہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو جرثومات اللہ نے رکھے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، مرد کے جرثومات کیا ہوتی ہیں، عورت کے جرثومات کیا ہوتی ہیں، ان دونوں کے جینیات کے جو خلیات ہیں ان کا امتزاج کیسے ہوتا ہے، پھر وہ آپس میں کیسے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد اس اتصال کے نتیجے میں یہ عمل کیسے سرزد ہوتا ہے. دشمن نے اتنی تحقیق کے بعد آج مسئلے حل کر لیے، وہ کلوننگ تک پہنچ گیا ہے، اور ہم ابھی تک جناب بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب کتاب کھول کے ذرا مجھے بتاؤ میرا بیٹا گم ہو گیا وہ کدھر ہے. مولوی صاحب کتاب کھولے گا تو بیٹے کا پتہ ہے، اس کو تو اپنے بیٹے کا بھی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، تمہارے بیٹے کی خبر کہاں سے لے آئے گا. یہ تو لوگوں کو پاگل بناتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر یہ علم کسی کو ہو ایمان سے کہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے پیر ہیں، اور ایک ظالم انسان آ کے سینکڑوں انسانوں کو مار ڈالتا ہے، ان کو تو پتہ نہیں لگتا کہاں سے آ رہا. کیا ان کو پتہ ہوتا ہے چپ کر کے بیٹھ رہے تھے کہ لوگ مر جائیں؟ پھر اچھے پیر ہیں، اچھے بزرگ ہیں، اچھے علم والے ہیں، ان کو خبر بھی ہوتی ہے
کہتے ہیں چلو مرنے دو جی ان کو. ایک بے گناہ انسان کا خون جو ہے وہ پورے عالم انسانیت کے خون کے برابر ہے. ایک مسلمان انسان کے خون کی حرمت کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعبہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، تیری عظمت ساری کائنات سے زیادہ ہے، لیکن خون مسلم کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے. اور آج ہم کھیل رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور کوئی باقی کام رہ گیا؟ صبح سے لے کر شام تک خبریں پڑھو یہ لاشیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. یاد رکھو آج بھی لوٹ آؤ میرے مدنی کے فرمان کی طرف، آج بھی لوٹ آؤ اللہ کی طرف. حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر اذا فشا، جب تمہارے اندر بے حیائی، عریانی، زنا عام ہو جائے گا، اللہ تم پہ قتل مسلط کر دے. ایمان سے کہیں جو حضور نے فرمایا آج آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو جاؤ، میری بیٹیاں بغیر کسی پردے کے دندنا رہی ہیں، اور ایسے لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ اگر زوردار بجلی کے سامنے آ جائیں تو پورا بدن نظر آتا ہے، دھوپ میں آ جائیں پورا بدن نظر آتا ہے، زمزم اپنے اوپر ڈال لیں پورا بدن نظر آتا ہے. ایسے حالات میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی اور وہ سمجھتی ہے میں عمرہ کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے ایسی حالات میں لعنت بھیجی. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء، اللہ ان مردوں پہ بھی لعنت کرے جو عورتوں کے لباس پہنتے ہیں اور عورتوں کی طرح ناز و انداز اور نخروں سے چلتے ہیں اور گلے میں چین ڈالتے ہیں اور کانوں میں بالے ڈالتے ہیں اور نتھلیاں ڈالتے ہیں اور تلک لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب تو یہ عالم ہو گیا مسلمان بیٹیاں جو ہیں وہ بھی ہندو والے نشان لگاتی. تو میرا بھائی پھر یہ تو حتیٰ کہ بی بی عائشہ نے، دیکھو بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا اہم سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وفین الصالحون، یا رسول اللہ ہمیں اللہ ہلاک کر دے کہ ہم میں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے نا، سارے تو گندے نہیں ہوں گے نا، سارے تو بے پردہ نہیں ہوں گے، کوئی باحیا عورتیں بھی تو ہوں گی، کوئی با پردہ عورتیں بھی تو ہوں گی، کوئی گھر میں بیٹھنے والی عورتیں بھی تو ہوں گی، کوئی بی بی فاطمہ کی طرز عمل پہ گزارنے والی عورتیں بھی ہوں گی، ساری کوئی مونالیزا کی بیٹیاں تو نہیں بنی ہوئی ہوں گی. یا رسول اللہ کو ہم ہلاک ہو جائیں، وفین الصالحون، اور ہم میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ پاک جب عذاب دیں گے تو صالحین کو بھی ساتھ رگڑ دیں گے. پھر قیامت والے دن دیکھا جائے گا جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا. عذاب سب پہ آ جائے گا. اور اسی طرح حضور کی حدیث سن لیں اور یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا کہ جب بے حیائی، منکر، برائی، شراب، کباب، زنا، سود، ہر قسم کی وبائیں عام ہو جائیں اور تم اٹھ کے نہ روکو اور ان کا ہاتھ نہ پکڑو تو اللہ تم پر بھی عذاب. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پہ جا کے عذاب اتارو. فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، فیہا رجل، اس بستی میں ایک تیرا ایسا بندہ ہے جس کے دن روزے سے گزرتے ہیں، رات تہجد میں گزرتی ہے، ہر وقت تیرا ذکر جس کی زبان مبارک پہ ہے. آپ بتائیں اس بندے کو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہلاک کر دو عذاب میں. یا اللہ تیرا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے، خود تو بڑا نیک ہے لیکن برائی کو روکنے والا نہیں. جیسے آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا بھی اپنی نبیڑ تو بھائی، تمہیں لوگوں سے کیا بابا، تو اپنی نبیڑ.
انا للہ و انا الیہ۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایسے لفظ بنا لو، معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے اندر علم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اگر طاقت ہے تو لے آؤ ایسی کتاب۔ جیسے اللہ نے قرآن کے اندر ایسے علوم غیب سے خبر دی ہے کہ آدم کا واقعہ آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے، یہ قرآن تو ہے جس نے آسمانوں کے راز بھی کھول دیے ہیں۔ حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آسمانوں میں پیدا ہوئے، آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں میں رکھا، جنت آسمانوں میں تھی، اسی میں ان کو رکھا گیا۔ تو ہم تو نہ آسمانوں پہ گئے نہ جنت دیکھی، یہ تو قرآن ہے نا جس نے سارے راز کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ تو لے آؤ ایسی کتاب بنا کر۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو، ساری دنیا کے بلغاء، شعراء، علماء اکٹھے کر لو، اور یاد رکھو جن لوگوں نے بھی قرآن کا مقابلہ کیا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو گئے لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی طرح مسیلمہ ابن الکذاب نے بھی قرآن بنانے کی کوشش کی۔ مسیلمہ ایک بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیسے تمہارے یہاں مرزا غلام احمد نے کیا۔ تو مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بہرحال بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، قصہ ہے۔ ایک دن اس کے ساتھی تھے اور اس کے رازدار تھے، اس کے مشیر وزیر تھے، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ باطل کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی مسیلمہ کے ساتھ جب وہ جنگ لڑنے کے لیے 70,000 کی فوج تھی جو اس کے لیے مرنے مارنے پہ تیار کھڑے تھے۔ یہ نہ کہا کریں باطل کے ساتھ بھی آدمی ہوتے ہیں۔ آدمی کا کیا ہے، کوئی ڈگڈگی بجانا شروع کر دے وہاں بھی 200 بندہ اکٹھا ہو جائے گا۔ کوئی آدمی جناب وہاں کھڑا ہو کے سانپ کا تماشا دکھائے، کوئی بندریا کا تماشا دکھائے، کوئی بندر کا دکھائے، سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ حق والے کدھر ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی پیر کی پیری کو پہچاننا ہے تو دیکھو کتنے علماء اس کے مرید ہیں۔ جاہل تو مرید ہو جاتے ہیں، جاہلوں کا کیا ہے، اس کو تو کوئی آدمی شعبدہ دکھا دے مرید ہو جائے۔ دیکھو علماء کتنی اس کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ عالم تو ایسے بیعت نہیں کرے گا نا، وہ تو دیکھے کبھی اس کے اپنا عمل بھی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ تو امتحان لے گا نا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی دلیل حقانیت نہیں ہوتی ہے۔ تو مسیلمہ کو ایک دن ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا بھی دیکھو حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان پہ وحی اترتی ہے، قرآن آتا ہے، وہ صحابہ کو سناتے ہیں، صحابہ آگے سناتے ہیں، سارے عالم میں قرآن پہنچایا جا رہا ہے۔ تم جو آخر نبی بن گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، تو آخر لوگ پوچھیں گے بھی کہ تم پر بھی وحی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو تم بھی تو کوئی وحی شاہی بناؤ نا، اپنی ہم لوگوں کو سنائیں کہ جی ہمارے نبی پہ رات فرشتہ اترا ہے، یہ وحی لے آیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس بھی وحی آتی، کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خاص میٹنگ میں بلایا، اس نے کہا رات فرشتہ آیا تھا میرے پاس، وحی آیا تھا، وہ بھی مجھ پہ وحی نازل کر گیا، اب تم باادب ہو کے بیٹھو کہ میں تمہیں سناؤں۔ تو اس نے جناب پڑھنا شروع کیا، الفیل وبالفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ جب اس نے پڑھا نا تو ساتھیوں نے کہا مہربانی کر کے یہ کمرے سے باہر نہ پڑھنا، لوگ جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے، یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے۔ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، تم نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو بگاڑا ہے، لیکن تمہیں بگاڑنا بھی نہ آیا۔
یہ کون سی واہ ہے کہ ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ بڑی ہوتی ہے، یہ واہ ہے؟ جو سنے گا اس نے کہا تمہیں گنجا کر دیں گے۔ مرزا قادیانی پہ بھی واہ آتی تھی، اس سے بھی پوچھا لوگوں نے کہ جناب آپ جو نبی بن گئے آخر کوئی آپ پر بھی فرشتہ ہونے کا؟ ہاں میرے پر بھی واہ آتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تو جبریل تھا، آپ کے پاس جو آتا ہے اس کا، میرے پاس جو آتا ہے اس کا نام ٹیچی ہے۔ نہیں، بات سچی کی، دیکھو نا، انگریزی نبی ہے تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا، وہ نبی بھی تو انگریزوں نے بنایا تھا نا بدبخت کو، تو بہرحال فرشتے نے بھی انگریزی میں آنا ہے۔ اس کے بھی کچھ دو مبلغ پتہ نہیں کہیں گئے تھے پرانے دور میں افغانستان میں، تو وہاں اپنے مرزے کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، آگے پٹھان تھے، انہوں نے پکڑ کے مار دیا۔ تو اس نے وحی بنائی کہ دیکھو رات مجھ پر وحی آئی ہے، شاطان تذبحان فی افغانستان، ہماری 2 بکریاں افغانستان میں ذبح ہوں گی۔ انہوں نے کہا جناب ذبح تو ہو گئی، اب وحی بعد میں آئی ہے، تم پر پہلے آتی تو اپنی بکریوں کو بچا تو لیتے۔ تو یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے لفظ جیسا، معنی جیسا، اس جیسا جامع معنی کامل مکمل کتاب، چلو زیادہ نہیں تو ایک آیت بنا کے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب اللہ پاک نے ان کو مزید دلائل کے ساتھ فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، ہم خلقوا من غیر شیء، تم بغیر کسی وجہ کے پیدا ہو گئے ہو، ام هم الخالقون، یا تم نے خود ایک دوسرے کو پیدا کیا ہے، یہ تو بتاؤ۔ اب وہ مجبور تھے، مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا تو خدا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، ہم خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بل لا یوقنون، ان کو نہ اللہ پہ یقین ہے نہ اللہ کے کلام پہ یقین ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، میرا مدنی یہ جو بدبخت اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی محمد مصطفیٰ کو کیوں بنایا ہے، اللہ نے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکے اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ قرآن کیوں نہیں اترا ہے؟ ان کو کہہ دو بدبختو، کیا اللہ کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو چاہو دے دو؟ ان خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ ام هم المسیطرون، یا تمہیں ان خزانوں کے چلانے کا، تصرف کا اختیار ہے۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ، یہ جو باتیں گھڑتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اوپر جا کے سناتے ہو؟ اگر ہے تو سننے والے کو کہو کہ کوئی دلیل لے آئے۔ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، اللہ نے فرمایا تمہارا دماغ تو اتنا خراب ہے، کبھی میرے مدنی پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی قرآن پہ اعتراض کرتے ہو، اور کبھی خدا کے لیے اولاد بناتے ہو۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور جب اولاد بناتے ہو تو تمہیں حیا نہیں آتی، اپنے لیے تو لڑکیوں سے شرماتے ہو، لیکن خدا کے لیے لڑکیاں بناتے ہو کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مسکلون، یا میرا مدنی آپ اپنی دعوت پہ تبلیغ سے ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی دولت مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، اس لیے یہ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نبی تو کچھ بھی نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر تو صرف تمہیں دعوت دے کے ہدایت راستے پہ لانا چاہتا۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کبھی شاعر کہنے والے، کبھی کاہن کہنے والے، اور کبھی نبی پاک کو مجنون کہنے والے جو باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے، کتاب ہے دیکھ رکھی ہے، اسی سے لکھ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام یریدون کیدن
فالذین کفروا هم المکیدون، ایسی باتیں کر کے تم مکر کر کے میرے مدنی کو اور مومنوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، لیکن فکر نہ کرو اللہ کی ذات تمہارے مکر کو تم پہ الٹ دے گی۔ والذین کفروا هم المکیدون، اس قید کا تم خود شکار ہو جاؤ گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور متصرف الامور ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور خالق رازق مالک ہے تو لے آؤ۔ ام لہم الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے تو لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل جھوٹے ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، میرا مدنی آپ اللہ کی پاکی بیان کریں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، آپ اللہ کی تسبیح و تحمید فرمائیں اور ان پہ رد کریں جو بدبختوں نے خدا کے ساتھ اور بھی آلہہ بنا رکھے ہیں، اور بھی خدا بنا رکھے ہیں، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فعال لما یرید ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر دے۔ دعا کر لیں اللہ پاک پورے عالم اسلام سے عذاب رفع فرما دے، اور پاکستان کے لیے دعا کیا کرو۔ اور تو ہمارے پلے میں بھئی ہے کچھ نہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے جب موقع ملے تہجد میں، طواف میں، صفا میں، پاکستان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس سے عذاب رفع فرمائے۔ اس وقت وہ کفر کے ایک ایسے شکنجے میں ہے نا جی، اللہ کے سوا اس سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کافروں کی پوری طاقت کا مہرہ جو ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی بدقسمتی وہ جو داڑھی والے، نماز والے، قرآن پڑھنے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ رحمت فرمائے، اللہ عذاب رفع فرما دے، کیونکہ دشمن اتنا چالاک ہے، اتنا تیز ہے کہ وہ جیسے ابلیس نے ایک دفعہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رات کو تنہائی میں بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے عبادت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہی سر اٹھایا سجدے سے تو سارا علاقہ جو تھا اور سارا درخت جو تھا وہ بقعہ نور بن گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا نور ہے، شاید ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت اتاری جا رہی ہے۔ اتنی دیر میں آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، آج کے بعد میں تم سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ تم پر اپنے سارے فرائض، سارے شرائع، سارے احکام سب میں نے تمہیں معاف کر دی۔ جب یہ آواز سنی تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں فوراً ہوش میں آیا اور میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جب میں نے پڑھا تو ابلیس سامنے آ گیا، اس نے کہا عبد القادر تمہیں علم بچا گیا، ورنہ میرے پاس 70,000 نورانی پھندے ہیں، میں عالم کو علم کے راستے سے برباد کرتا ہوں اور عابد کو عبادت کے راستے سے برباد کرتا ہوں اور دولت مند کو دولت کے راستے سے برباد کرتا ہوں اور غریب کو غریبی کے راستے سے برباد کرتا ہوں۔ میرے ایسے داؤ اور مکر ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر اللہ نے تمہیں بچا دیا کیونکہ تو عالم صرف پیر نہیں تھا نا، تو عالم بھی تو تھا نا، تو سمجھ گیا کہ فرائض اللہ تو نبی پہ بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، تو پیران پیر پہ کیسے معاف ہو گئے؟ حضور پاک تو بیماری میں بھی ہاتھ رکھ کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، اور مجھے آج معاف ہو گئی یہ ساری عبادتیں۔ معلوم ہوا یہ شیطان ہے، تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اس نے کہا عبد القادر آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بدبخت پھر تو مجھے مارنا چاہتا تھا، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، ورنہ کتنے عالم ہیں جو گمراہ ہو گئے، پھر دھوکہ دے رہے تھے علم کے نام سے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ابلیس کے اتنے نورانی دھندے ہوتے ہیں کہ دین والے کو وہ دین کا جذبہ دے کے بروا دیتا ہے کہ دیکھو یار قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دیکھو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، دیکھو یار یہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا علاج یہی ہے کہ بندے مار دو، یعنی یہ بندے بر جائیں گے تو اب قانون مان لو گے، اب سارے اسلام پہ آ گئے۔ کہہ رہے کہ اس بیچارے کے دماغ میں یہ ہے کہ میں تو دین کے لیے لڑ رہا ہوں نا۔ ایسی برین واشنگ ہوتی ہے کہ وہ غریب یہ سمجھتا ہے کہ بس میں قربانی دوں گا، شہید ہو گیا سیدھا جنت میں جائے۔ وہ جب بے گناہ مسلمانوں کا تو قاتل بن جائے گا تو شہید کیسے ہو جائے گا؟ کون سمجھائے؟ جو سمجھائے تو پیچھے بیٹھے ہیں ڈوری ہلانے میں، کہا دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے نا تمہارے خلاف، اس کو بھی پڑھاؤ، جو تمہارے راستے میں ہے سب مٹا دو۔ یہ میرا عزیز یہود کی اتنی بڑی سازش ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے دماغ جن کے سامنے بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی وہ نہ سمجھ سکے تو تم کیا سمجھو گے؟ یہ بس دعا کرو اللہ یہود کے مکر سے بچائے، اور دعا کیا کرو کہ اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آج حاسدین کی، معاندین کی، یہود و نصارہ کی، ہنود و کفار کی ساری قوتیں اور نظریں جو ہیں وہ اللہ کے اسلام پہ، دین اسلام کے مراکز پہ اور تمہارے ملک پہ، کیونکہ تم نے ایک طاقت پیدا کر کے ان کو بتلا دیا کہ مسلمان بھی کچھ نہ کچھ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بنا تو لیا، ابھی ہم تمہیں ختم کرواتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس ہمارے پاس علاج یہ ہے کہ دعا کرو۔ یہ واحد ملک ہے جہاں رحمت کا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے کہ ہر عدالت میں قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، ہر عدالت میں علماء ہیں، مجلس شورا میں علماء ہیں، ائمہ حرمین میں قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، باقاعدہ دارالافتاء ہے، باقاعدہ مجمع فقہ الاسلامی ہے، باقاعدہ رابطہ عالم اسلامی ہے، باقاعدہ پوری دنیا میں انہوں نے مساجد کا جال پھیلایا ہے، اللہ کے قرآن کا 13 زبانوں میں ترجمہ کر کے پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا ہے۔ آج روزانہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ سینکڑوں مسلمان جو لیبر بن کے، مزدور بن کے یہاں آئے ہیں، چند دنوں کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بس تمہارے ہمارے بس میں اور کچھ نہیں، دعا تو ہے نا، دعا تو کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ قبر میں جب سوال ہوں گے، یعنی جب آدمی مرتا ہے نا تو 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، وما تقول فی حق ھذا الرجل۔ ایک سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ مومن کہے گا محمد الرسول اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کافر سے جب پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، کیونکہ دنیا میں نے سینکڑوں رب بنائے تھے، اب کس کا نام لوں؟
جب اسے پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے کاش میرا کوئی دین ہوتا تو میں بناتا، میں تو اپنی خواہشوں پہ چلتا تھا، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی درختوں پہ سجدہ، کبھی مزاروں پہ سجدہ، کبھی غیروں کی نظر نیاز، کبھی اللہ کے گھر کا طواف، اب میں کس دین کی نام کی بات کروں؟ پوچھا جائے گا اچھا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یاد رکھو اصل میرے دوستوں کو مغالطہ اس لیے لگتا ہے کہ وہاں لفظ آ گیا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور ھذا اشارہ ہوتا ہے جب کوئی چیز قریب ہو، ھذا للقریب وذاک للمتوسط وذالک للبعید، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہاں ھذا ہے، اس میں اشارہ تو مانا حضور ہر قبر میں موجود ہیں، یا بعض کہہ دیتی ہیں کہ قبر سے لے کر حضور کے روضہ مبارک تک کھول دیا جاتا ہے اور اس کو دکھلا کے بتلایا جاتا ہے کہ پوچھو۔ اصل میں میرے بھائیوں کو یہ غلطی ہوئی ہے، حالانکہ یاد رکھو کبھی کبھی اب دیکھیں ذالک دور کے لیے ہے، لیکن قرآن میں پہلی سورت پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ سورت بقرہ تو مدنی سورت ہے، اس سے پہلے ساری مکی صورتیں اتر چکی ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب، تو کبھی ذالک کا اشارہ دور والا اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ قرب بعد مکانی مراد نہیں ہوتا بلکہ شانی مراد ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم الشان ہے، ذالک الکتاب۔ اور کبھی اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہاں ھذا کا ضمیر ہے، ھذا کا اس میں اشارہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں نہ اللہ کے نبی قبر میں آتے ہیں، نہ قبریں کھول کے دکھایا جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے تم میں بھیجا تھا؟ تو دوسری روایت میں باقاعدہ مفصل موجود ہے الذی بعث فیکم، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی ہر قبر میں آتے ہیں، ایک دن میں تو لاکھوں بندے مرتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی لاکھوں قبروں میں آتے ہیں، نبی ایک ہے یا اس کے سارے وجود بنا کے لاکھوں قبروں میں بھیجو گے؟ کیا عقیدہ رکھو گے؟ پھر ختم نبوت کا قصہ تو ختم ہو گیا نا۔ اچھا اور اگر نبی تیری قبر میں آ گئے تو روضے پہ جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے برباد ہو گئے، وہ کیا کریں؟ نبی پاک تو ادھر آ گئے نا قبروں میں۔ یہ ایسے جاہلوں کے عقیدے ہیں جو لوگوں نے گھڑ کے رکھے ہیں۔ جب اچھا پھر اگر کشف کر دیا جائے، دکھلا دیا جائے، ایمان سے کہیں کافر تو کافر، جس مومن نے بھی حضور کو نہیں دیکھا وہ کیسے پہچانے گا؟ بھائی اگر آپ نے زیارت ہی نہیں کی ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد مدینے میں حضور پہنچے ہیں، سب لوگ استقبال کر رہے ہیں، اور جو بھی آتا ہے پہلے مجھے ملتا ہے پھر حضور کو ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ان بیچاروں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ کہتے ہیں میں کپڑا لے کے دھوپ آ رہی تھی، کھڑا ہو گیا سایہ کر کے تاکہ مدینے والوں کو پتہ لگے کہ وہ مخدوم ہے، یہ خادم ہے۔ تو وہاں جو موجود ہیں وہ نہیں پہچان رہے تو تم قبر میں پہچان لو گے؟ رام سنگھ پہچان لے گا، رام لال پہچان لے گا، وہ تو پھر صحیح کہے گا مجھے نہیں پتا کون ہے، وہ تو دیکھا ہی نہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بول رہا نا۔ کیا لوگوں نے عقیدے گھڑ رکھے ہیں، ایسے مسائل سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، خدا کے بندے یہ ضروری نہیں ہوتا ھذا کا، حتیٰ کہ ہرقل نے
جب ہرقل اپنے علاقے کے اندر ہے، ابو سفیان سے پوچھا کہ من یقرب بہذا الرجل، تم میں اس بندے کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں۔ تو اب حضور وہاں موجود تھے کہ وہذا کہہ رہا تھا؟ یہ تو ایسے بس لوگوں نے مسائل بنائے ہیں، بس کیا کریں، دعا کرو اللہ پاک رحمت کرے۔ ہماری برادری کو بھی تو بڑے مسئلے ہیں نا، کسی نے روٹی کھانے کے لیے دین بگاڑ دیا ہے، کسی نے روٹی کھانے کے لیے ماشاءاللہ عرس شریف اور کل شریف اور رجبی شریف اور معراج شریف اور بس پتہ نہیں کیا کیا شریف اکٹھے کر دیے۔ زمزم کے پانی میں اور پانی ڈالتے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، پانی ہے، پانی میں ملانا ہے ملا دو۔ ایک آدمی 8 آدمیوں کا عمرہ کر سکتا ہے، 100 کا بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک کے لیے ایک عمرہ کرے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے 8 کا ہو گیا۔ کہتے جی کہ مدینے پاک میں وادی ہے، وہاں جن ہوتے ہیں تو جا کے مل لو ان سے، مجھے تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ملنے کی جنوں سے، مجھے تو آپ کافی ہیں، میں جنوں کے ملنے کے لیے کیوں جاؤں، مجھے تو انشاءاللہ آپ کافی ہیں۔ آپ کو شوق ہے جنوں سے ملنے کا تو جائیں مل لیں، وہاں موقع پہ جا کے تحقیق کر رہے ہیں، ہم تو وہی کبھی گئے نہیں۔ حضور جب معراج سے واپس آئے تھے تو کس کے گھر میں گئے؟ اپنے گھر میں گئے اور کس کے گھر میں گئے؟ اور سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں آئے، صبح آپ نے حرم میں بیان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ابو جہل نے جا کے خبر دی، ابو جہل ملعون نے جا کے جب سنا تو کہا کہ السمیت ما تقول صاحب، کہا کہ ابو بکر پتہ ہے تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسری تو مجھے اسراء ہوا ہے، ثم عرج بی الی السماوات، پھر مجھے معراج ہوا ہے اور رات کے کچھ حصے میں میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب دیکھو ہم ٹھیک نہیں کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، یہ دیوانوں والی بات ہے نا، کون سات آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو جہل زیادہ بکواس نہ کر، صرف مجھے یہ بتا کہ جو کہہ رہے ہو حضور نے کہا ہے؟ اور نے کہا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ صدق رسول اللہ، اگر حضور نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر یہ بھی مانتے ہو؟ اس نے کہا بدبخت، ہم جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ چلے گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر جبریل آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے جو خادم مصطفیٰ ہے، تو اگر حضور چلے گیا تو کیا مشکل ہو گئی؟ یہ مشکل تو تیرے لیے ہے کہ تیرا ایمان نہیں ہے۔ رسالت ملنے سے پہلے حضور پاک کس کی شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ دین حقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین موجود تھا، برقہ ابن نوفل جو ہے وہ دین عیسیٰ پہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم الخلیل کے دین کے بقایا جات جو تھے وہ موجود تھے، لیکن فرائض و احکام تو نہیں تھے، صرف حضور عبادت فرماتے تھے۔ اگر بکیوں کے عقیقہ کا گوشت جو ہے وہ ہم پکا کے کھلائیں، مرضی ہے آپ کی، پکا کے کھلائیں، کچا تقسیم کریں، کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ میری طرف سے ایک دم کی بکری لے کر ذبح کر لو، تو اگر وہ ذبح کرنے کے بعد میں خود بھی مقروض ہوں اور غریب ہوں، کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہو، اگر غریب ہو کھا سکتے ہو۔ کہتے جی کہ جو لوگ حضور کی حیات کے قائل نہیں ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، یہ تو ہمارے ہاں ضد میں بات بڑھ گئی ہے، ورنہ ساری دنیا میں انبیاء کی حیات کا منکر صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ کا جو معتزلہ ہے، ورنہ انبیاء کی حیات میں کسی کو بھی انکار نہیں، صرف ایک فرقہ ہے معتزلہ کا۔
ورنہ انبیاء کی حیات کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے. عام بندے کی حیات میں جھگڑا ہو سکتا ہے، انبیاء کی حیات کا کیا جھگڑا ہے؟ جہاں ہمارا ایمان ہو کہ شہید زندہ ہے، وہاں اللہ کا نبی تو کروڑ درجے شہید سے اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے. شہید نہیں ہو سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، تو جس کے کلمے پڑھے بغیر شہید نہیں ہو سکتا، وہ زندہ نہ ہو شہید زندہ ہو، کوئی عقل کی بات بھی ہے؟ باقی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، ان باتوں میں نہ لڑا کرو، نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. کہتے جی میں عمرے کا طواف کر رہا تھا، میرا ہاتھ لگا تو میری آنکھ کی ایک پلک سے بال گر گیا. تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سارے بال گر جائیں کچھ نہیں ہے. ہمیشہ بال مردہ گرتا ہے. منع احرام میں بال منڈواؤ نہیں، کٹواؤ نہیں. یہ تھوڑا وضو کرو، گر گیا کیا ہو گیا؟ دیکھو نا جی، حاجی کو کتنا بڑا فکر ہے کہ ایک بال ادھر سے گر گیا، داڑھی ساری گر جائے تو فکر نہیں ہے. آنکھ کی پلکوں کا ایک بال گر گیا تو جن کا ماشاءاللہ داڑھی مبارک سارا گر گیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی تو کوئی فتویٰ تجویز کرو نا. حضرت عبداللہ ابن عمر اسی مسجد الحرام میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا حضرت میں احرام میں ہوں اور احرام کے اوپر ایک مچھر آگے بیٹھ گیا، میں نے ایسے مارا نا تو مچھر بھی مر گیا، اس کا خون میرے احرام کی چادر کو لگ گیا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے این انت، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا انا من الکوفہ، میں کوفے کا رہنے والا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس کو کان سے پکڑ کے مسجد الحرام سے باہر نکال دو، یہ حضرت حسین کا خون بغیر ڈکار دیے پی گئے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے. انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی، حضرت حسین کا خون پی گئے، مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا جناب بال گرنے سے. ایک عورت نے حیض کی حالت میں احرام نہیں باندھا، مدینہ منورہ سے مکہ آ گئی. اب وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے لیکن دم دینی پڑے گی. اگر واپس مدینے جا کے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گی اور 60 ریال میں جا آ سکتی ہے اور زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی، عمرہ بھی مدینے کا ہو جائے گا. اگر دم دو گے تو 350 400 ریال خرچہ کرنا پڑے گا. کہتے جی کہ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ نہیں، کافر کو کیا کہیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون کس کو کہا گیا؟ ان الذین کفروا کس کو کہا گیا؟ کافر کو کافر ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے اس کو. اگر ایک آدمی کی فرض نماز ہو گئی، ایک بندہ نفل پڑھ رہا تھا، اس کی اقتداء میں وہ فرض کی نیت کر لے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لازماً امام کو مقتدی سے زیادہ قوی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ امام نفل والا ہو اور مقتدی فرض والا ہو. وہ کہتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ امام فرض والا ہو اور مقتدی نفل والا ہو. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. میں نے اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے طلاق بول دیا تو طلاق ہے بھی ڈرانے والی چیز نا، لیکن ہو گیا. طلاق جو ہے نا جناب ڈرانے کے لیے یا کھلانے کے لیے یا مذاق میں بھی بول دو تو ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت ہے، جن میں ایک نکاح، طلاق اور عتاق ہے. وہ جناب طلاق ہو گیا ماشاءاللہ. عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت طواف پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں.
اگر احرام کے بعد ہم نے چادر کھول لی ہے اوپر کی اور بال منڈوائے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے ہوٹل سے غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے مسجد عائشہ چلے گئے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی اور احرام کی عمرے کی نیت کر کے آ گئے، کوئی بات ٹھیک ہے۔ مسجد الحرام میں جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں، حفاظت کرو دوسرے کے نہ پہنو۔